2 دن کی بات ہے، 4 دن کی بات ہے، ارے بھائی کوئی خوشی ہو جائے تو کتنی دن منائے جائے؟ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے جو عقیقہ مسنون کیے ہیں وہ عقیقہ بھی 7 دن پر رکھا گیا ہے۔ سوگ کی قید 3 دن کے اندر پیک کر دیے، سوگ کہ کسی کے انتقال پر 3 دن سے زیادہ غم نہیں منانا، اور خوشی کا معاملہ ہے تو سنت یہ ہے کہ عقیقہ 7ویں دن کیا جائے، عقیقہ 7ویں دن کیا جائے۔ اور یا رسول اللہ اگر 7ویں دن کرنا چھوٹ گیا تو، حالات نہیں بنے تو، یا رسول اللہ اگر نہیں منا سکے، بھول گئے، کچھ ہو گیا، 7ویں دن عقیقہ نہیں منائے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے زندگی بھر میں کبھی کسی بھی دن خوشیاں منا لو، اور عقیقے کی خوشیاں تم منا سکتے ہو۔ اب دیکھیے آپ، خوشی منانے پر کیا کوئی قید ہے؟ جی، سوگ منانے پر، غم منانے پر کوئی قید لگی ہوئی ہے، 3 دن کی قید وہاں پر لگی ہوئی ہے، جبکہ خوشی منانے کا مسئلہ ایسا ہے، خوشی منانے کا مسئلہ ایسا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قید لگائے ہی نہیں، تو یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کا دن ہے تو وہ 3 دن کے اندر سوگ ختم ہو گیا۔ البتہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد ہے، ان کا پیدا ہونا یہ خوشی کا معاملہ ہے، تو اس کے اوپر کوئی لمٹس لگے ہوئے نہیں ہیں، اس کے کوئی لمٹس لگے ہوئے نہیں ہیں۔ ایک بات ہوئی، جب اب دوسری طرف آتے ہیں، کیا صحابہ کرام نے اس کا اہتمام کیا؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام کیا؟ تو اب ایک آدمی جو نہیں پڑھا لکھا ہے، جو نہیں جانتا ہے، اس سے آ کر ہمارے بعض یہ نادان، ذرا کیا کہتے ہیں، ہمارے بھٹکانے والے بعض لوگ ہو رہتے ہیں۔ شیطانوں کی بھی تو 2 قسمیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ 2 قسم بیان کیا شیطانوں کی، من الجنتی والناس، جنات میں رہتے جو دلوں میں آ کے وسوسے ڈالتے، اور شیطان یہ دکھتے جو چلتے پھرتے انسانوں کے روپ میں ہوتے نا، ایسے بھی شیطان ہوتے ہیں جو وسوسے ڈالتے ہیں، قرآن اور حدیث کا نام، اللہ رسول کا نام لے کر بھٹکاتے ہیں، اللہ رسول کا نام لے کر بھٹکاتے ہیں۔ ان کو آپ دیکھیں، ان کے رویے کو دیکھیں آپ، وہ اگر میلاد کے بارے میں بحث کریں گے نا تو ایک پان کے ڈبے پہ جا کے پان بنانے والے صاحب سے بولیں گے کہ بھائی صاحب بتاؤ کیا میلاد کے منانے کی کوئی حدیث آئی کیا؟ گوشت کی دکان پہ ٹھہر کر گوشت والے صاحب سے بولیں گے کہ بھائی صاحب آپ بولو یارو کوئی ایک حدیث، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرے میرے بھائی، آج ہم اور آپ سب میلاد منا رہے ہیں، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم منائے؟ اب وہ بیچارہ گوشت کاٹنے والا کیا بولے گا، وہ پان کے ڈبے والا کیا بولے گا، وہ ہوٹل والا کیا بولے گا، وہ بلڈنگ والا کیا بولے گا، آٹو چلا رہے ہیں بھائی صاحب ان کو روک کے بول رہے ہیں میرے بھائی غور کرو، کیا صحابہ نے کبھی منایا تھا؟ انا للہ و انا، یہ شیاطین ہے، یہ شیاطین ہے۔ اگر احادیث کریمہ چاہیے تو گوشت کی دکان پر مت پوچھ، کرانہ کی دکان پر دال چاول ملتے ہیں، احادیث نہیں ملتے۔ اگر تجھ کو احادیث چاہیے تو آ جا جامعہ نظامیہ کی لائبریری میں، تجھ کو احادیث دکھاتے ہیں۔ جی آئیے دین مدارس کے پاس آؤ، علماء کرام کے پاس آؤ، علماء اہل سنت کے پاس آؤ، پھر دکھاتے ہیں آپ کو احادیث، پھر بتاتے ہیں صحابہ کیا کرتے تھے، میرے آقا کیا کرتے تھے، بتاتے ہیں آپ کو۔ یہ بڑا فتنہ ہے جو لوگ پھر کر، میں بتا رہا ہوں عامت الناس، آپ لوگ ذہن میں رکھ لیں، جو لوگ عام جاہل طبقہ یا عامت الناس دنیاوی اعتبار سے پڑھے لکھے رہتے لیکن دینی معلومات ان کو نہیں رہتے، ان سے جا کر پوچھتے کہ بتاؤ کوئی حدیث میں ہے، اور خود اپنی طرف سے کہتے ہیں ایسا حدیث میں آیا ہی نہیں، اور ایسا کہتے ہیں جیسا کہ انہوں پورے حدیث پڑھ لیے۔ کوئی بات ہے بولنے کے لیے، اگر میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر سبحان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، قاسم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، اگر کوئی نوجوان کا نام قاسم ہے، میں دیکھ لیا، کوئی مجھ سے پوچھا کہ بھئی قاسم ہے، تو میں بول سکتا ہوں میں دیکھ لیا قاسم ہے۔ میں کتنوں کو دیکھا؟ 2 آدمی 4 آدمی کو دیکھا ہوں گا، مگر قاسم پہ نظر پڑ گئی تو میں باہر بول سکتا ہوں قاسم ہے۔ لیکن اگر کوئی میرے سے پوچھا کہ محمود ہے کیا، میں محمود کو نہیں دیکھا تو میں نہیں ہے بول دوں؟ ارے اندر تو 200 آدمی ہیں، پورے 200 آدمی کو دیکھنے تک میں نہیں بول سکتا کہ محمود نہیں ہے، کیسا بولوں میں دیکھا ہی نہیں پورے مجمع کو۔ ہے بولنے کے لیے کوئی ایک روایت نظر آ جائے تو بھی ہے کہہ سکتے، نہیں بولنے کے لیے پورے روایتوں کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ جب تک آدمی اس روئے زمین پر، آج کے زمانے میں، قدیم الزمان میں تو اور زیادہ تھے، لیکن آج کے جدید علماء کی تحقیق کے مطابق اس وقت روئے زمین پر تقریباً 4 سے 5 لاکھ احادیث آج دنیا میں موجود ہے، مختلف روایتوں میں۔ سب وہ کتاب ہے حدیثوں کے کتابوں کے نام تک برابر یاد نہیں ہوتے لوگوں کو، احادیث کی کتابوں کے نام تک نہیں معلوم ہے، اور آ کر روڈ پر بڑی آسانی سے کہہ دیتا ہے کہ ایسا حدیث میں نہیں آیا، ایسے کوئی حدیث نہیں ہے۔ ارے نادان، حدیث نہیں ہے کہنے سے پہلے اللہ کا ڈر رکھ، کیا پوری بخاری پڑھ لیا؟
کیا پورا مسلم پڑھ لیا؟ طبرانی پڑھا، معجم الاوسط پڑھا، معجم الکبیر پڑھا، جی معجم الصغیر پڑھا، کیا پڑھا؟ مسند پڑھا، مسند امام احمد پڑھا، مسند ابو یعلا پڑھا، مسند البزار پڑھا، کتنے کتابیں، مسند الفردوس پڑھا کیا جی، دیلمی شریف پڑھا کیا جی، کون سی کتابیں پڑھا ہے؟ مستدرک علی الصحیحین حاکم پڑھا کیا؟ کہ مولانا یہ بھی کتابوں کے نام ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہ مصنف عبد الرزاق کبھی آنکھ سے اٹھا کر دیکھا، نہ مصنف ابن ابی شیبہ اٹھا کر دیکھا، بس بڑی آسان سے بازار میں کھڑا ہو گیا اور بول دیا کہ یہ میلاد منانا کوئی حدیث میں موجود نہیں ہے۔ ارے عقل کی اندھے، ارے عقل کے اندھے، اگر تو نے حدیث نہیں پڑھی ہے تو علماء سے رجوع کر کے حدیث پڑھ لیا کر، حدیث کو سمجھ لیا کر، لوگوں کو بھٹکاتے پھرنا یہ شیاطین کا عمل ہوتا، شیاطین کا عمل ہوتا ہے۔ تو کیا صحابہ نے یہ عمل کیا تھا اور کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا؟ تو میں آپ کو سب سے پہلے بات بتا دوں، اور ہمارے لیے ایک ہی دلیل کافی ہوتی، کوئی ایک حدیث میں بھی اگر آ گیا تو ہمارے لیے کافی ہے۔ ہم وہ حجت کرنے والوں میں سے نہیں ہے کہ اتنے روایتیں ہونا، 10 روایتیں ہونا، 15 روایتیں ہونا، ایک فرمان میرے آقا کا، ایک عمل بھی اگر سامنے آ جائے تو ایک چاہنے والے امتی کے لیے کافی ہو جاتا۔ اور جو روایت میں پیش کر رہا ہوں کوئی ضعیف السند یا موضوع روایت نہیں پیش کر رہا ہوں، مضبوط ترین روایت مسلم شریف کی روایت آپ کو سنا رہا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ پیر کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ تمام حضرات جانتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل رہا، پیر کا دن پابندی سے روزہ رکھتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، یہ آپ پیر کا دن کا روزہ کے اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے یہ پیر کے دن آپ اتنا اہتمام کرتے ہیں، اس کا خیال کرتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، ہوا یوم فیہ ولدت، وہ دن ہے جس دن میرا میلاد ہوا تھا۔ یہ مسلم شریف ہے، یہ مسلم شریف ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روزے کا اہتمام کر رہے ہیں۔ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جی اللہ نے مجھے اس دن پیدائش دی ہے، اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے اس دن، وفیہ انزل، قرآن بھی نازل کیا گیا ہے، اس کا بھی شکر ادا کرتے ہوئے میں روزہ رکھتا ہوں۔ جی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے بتلائے۔ اور پھر اور ایک بات آپ کو میں بتاؤں کہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی تو حضور کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ خوب بڑی دعوت کر کے بڑے سے بڑے مجمعوں کو عقیقہ کر کے کھانا کھلائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے موقع پر حضور کے دادا بڑا عقیقہ کرے۔ عقیقہ زندگی میں کتنی مرتبہ ہوتا؟ ایک مرتبہ ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بڑی دعوت کر کے سارے لوگوں کو، مکہ کے سارے لوگوں کو عقیقہ کر کے کھانا کھلائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 50 سال سے بھی زیادہ ہو گئی تھی، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، نہیں میرا عقیقہ کر رہا ہوں، پھر بکرے منگا کر کاٹ کر کھانا کھلا رہے ہیں۔ پھر عقیقہ کتنے مرتبہ ہوتا ہے؟ عقیقہ ایک مرتبہ ہو رہا ہے، پھر یہ کھانا کیوں کھلا رہے ہیں؟ جی اچھا، عقیقہ ہوتا کیوں یہ بتائیے؟ عقیقہ ہوتا کیوں؟ عقیقہ ہوتا کہ پیدائش پر خوشی منانا، میرے گھر میں بچہ ہوا اس کی خوشی منانا، میرے گھر میں بچی ہوئی ہے اس کی خوشی منانا، پیدائش کی خوشی منانا عقیقہ ہوتا ہے۔ ارے حضور کی پیدائش پر حضور کے دادا بھی عقیقہ کیے ہیں اور حضور خود عقیقہ کیے ہیں۔ اگر ایک مرتبہ جو سنت ہے، جو سنت مبارکہ ہے، جو ایک مرتبہ ہے تو وہ تو حضور کے دادا کر ہی دیے تھے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ کر جو بتائے وہ کیا عمل تھا؟ وہ امت کو بتلا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے میلاد پر، میرے پیدا ہونے پر تم کو خوشیاں منانا چاہیے، یہ عمل ہونا چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عقیقہ فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کا اہتمام کیے، روزوں کا اہتمام کیے۔ پھر اور آگے بڑھے صحابہ کرام میں حضرت سیدنا صدیق